مولانا السلام علیکم. السلام علیکم. بات کریں بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آغا میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ انڈیا پاکستان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ گستاخی ہو رہی ہوتی ہے صحیح بخاری کی کتابیں دکھا کر, تو اس میں ہم شیعوں کا کیا فرض ہے, ہم لوگ کا ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ گستاخی کرتے ہیں نا صحیح بخاری کی حدیث دکھا کر, صحیح بخاری کی حدیث دکھا کر انڈیا پاکستان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم شیعوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ذمہ داری نہیں. آپ تقیہ کر لیں. آپ یعنی اگر وہ کوئی بات ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے ان کے عقیدے کے متعلق, تو آپ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں, آپ ان کے خلاف نہ بولیں. آپ ایسے جگہ رہتے ہیں جہاں ان کی اکثریت ہے, گلی گلی شہر شہر محلہ محلہ میں ان کی اکثریت ہے, آپ ان کے ساتھ اسکول جاتے ہیں, آپ ان کے دکانوں سے سامان لیتے ہیں. تو وہ اگر ایتھیسٹ وغیرہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہوتے ہیں, گستاخی کر رہے ہوتے ہیں, ایتھیسٹ وغیرہ, تو ایتھیسٹ کر رہے ہیں. اچھا ایتھیسٹ کرتے ہیں, بخاری سے دکھا کے ایتھیسٹ. جی جی. تو آپ ان کی بات نہ سنیے. یہی بات ہے کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ انٹرنیٹ پہ جو کوئی شخص بات کر رہا ہے اس کی بات سنیں. اگر کوئی شخص یوٹیوب وغیرہ پہ گستاخی کر, بہترین کام یہی ہے. بھلے قرآن کی آیت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ قرآن کی آیات, اللہ کی آیات کی مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں پہ نہ بیٹھو. تو یہی ہے کہ اگر وہاں پہ کسی مذاق اڑا رہے ہیں یا کوئی گستاخی کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے ان کی بات سننا اور ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی مجلس کا رکن بننا, ان کے ساتھ گفتگو کرنا, کیونکہ وہ استدلال تو نہیں کر رہے, وہ مذاق اڑا رہے ہیں, گستاخی کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ان کی بات سننا یا ان کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بالکل حرام ہے, قرآن کے مخالف ہے. جی جی ٹھیک ہے. آقا میری درخواست کہ شیعہ حدیث کے اسناد اور علم حدیث پہ سیریز کر لیجیے تاکہ ہم تقلید چھوڑ کر حدیث ائمہ پر عمل کر سکیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. جی جی. خدا حافظ. بہت مہربانی آپ کی.